بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 34 پہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون ساکن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ وہ ساکن ہو، جیسے مثال نیچے ہے من ہم، یہ نون جو ہے اس پہ زبر زیر پہ ساکن ہے۔ ہاں، اور نون تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ دو زبر دو زیر اور دو پیش ہونا۔ تو ہاں، یعنی جس حرف پہ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش ہو، چاہے اس کے آخر میں نون ظاہری طور پہ نہ ہو، مثال سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ قادحن، قادحن، تو آخر میں کیا ہے؟ ہا ہے نا؟ ہاں، لیکن ہر تنوین کے آخر میں آپ اگر دیکھیں تو حقیقت میں نون ساکن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قادحن آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت میں نون ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قاعدن، قاعدن، ضاربن، ناصرن، تو دو زبر دو زیر اور دو پیش جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ آلریڈی نون ساکن کی آواز آئے گی، تو وہ بھی نون ساکن ہے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ یہ نون جب ساکن ہو تو اس کے قواعد آپ کو یہاں پہ سمجھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں چار قسم کے قواعد ہیں، ہم نے سارے کے سارے کل پڑھے تھے، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے کل نہیں پڑھا تھا۔ تو آ، ایک ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سمپل طریقے سے پڑھنا ہے، وہ اس کا مطلب، ہاں ہاں، یہ لیٹرز جو ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور آگے ہے ہمارے پاس ادغام۔ ادغام اس کو کہتے ہیں کہ ایک لیٹر دوسرے کے اندر جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال سے آپ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ مثالیں بھی اس کے آگے آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مثالوں سے پہلے سمجھ آ جائے۔ جیسے من یقول میں دیکھو، من اصل میں من یقول ہے نا، من یقول، ہاں، لیکن من یقول بن گیا، یہ یا پہ شد ہو گیا، نون اور یا آپس میں مل گئے، من یقول۔ اسی طرح من نبی، وہ یرملون والے لیٹرز نہیں تھے، اس سب میں ادغام ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یرملون والا آپ صرف یاد رکھے، میں نے اس کا وہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ تو ایک وہ ہے، اور ایک ہمارے پاس ہے اقلاب۔ اقلاب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اقلاب کا مطلب قلب، پلٹنا۔ قلب، دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، یہ پلٹتا ہے۔ تو آ، اقلاب کا مطلب پلٹ جانا، تبدیل ہو جانا۔ انقلاب جو ہم کہتے ہیں، انقلاب تبدیلی۔ ٹھیک ہے، تو اقلاب کا مطلب تبدیل کرنا ایک چیز کو دوسری چیز سے۔ آگے تھے اخفا۔ اخفا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 34 کو۔ صفحہ نمبر 34 میں ہے کہ آ، نون ساکن اور تنوین سے متعلق چار قواعد: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ ہاں، اور اظہار کا انہوں نے معنی کیا ہے؟ میکنگ کلیئر، سمپل طریقے سے پڑھنا ہے۔ ادغام کا مرجنگ کیا ہے، ایک چیز کو دوسرے میں مرج کرنا۔ ٹھیک ہے، اقلاب کا مطلب چینجنگ، اس کو جو ہم نے بتایا تھا نا، نون میم سے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اور اخفا کا مطلب ہائیڈنگ۔ ہائیڈنگ اس لیے کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخفا کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ یہ، چونکہ نون ہے، نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جب آپ کی زبان کا پہلے والا سرا اور ساتھ تھوڑی سی سائڈی بھی اوپر تالو کے ساتھ مطلب لگے، نون، آپ نون ادا کریں، نون ہو۔ ہاں، اس میں دیکھو آپ نے ابھی نون کو چھپانا ہے۔ چھپانے کا مطلب اس کو اپنی جگہ سے ادا نہیں کرنا ہے، زبان کو جو ہے وہ فضا میں رکھنا ہے۔ تو یہ اظہار نون ساکن اور نون ترمیم کو بغیر غنہ کے ظاہر پڑھنا، یعنی سمپل طریقے سے پڑھنا۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اظہار ہوگا، یعنی سمپل ہم پڑھیں گے، جیسے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جیسی مثال منہم، سیدھا سادہ پڑھنا ہے، منہم، من اخیہ انعمتا، من حرم، من غاب، لمن خشی۔ دیکھو نون کے بعد کیا کیا آ رہا ہے؟ پہلی مثال میں ہا ہے، دوسرے میں حمزہ ہے،
تیسرے میں عین ہے، چوتھے میں حا ہے، پانچویں میں غین ہے، پھر خا ہے۔ علیمن حکیمہ، دیکھو نون تنوین کی مثال، علیمن میں، من میں جو میم اور آخر میں نون ساکن ہے نا، ہاں اس کے بعد ہا ہے، دیکھو ہا ان 6 حروف میں سے ہے نا، تو علیمن حکیمہ، محمدن عبدہ، اور نار حامیہ، اجر غیر، آگے ہمارے پاس ہے، یہ تو کافی آسان تھا۔ ادغام، ادغام کا مطلب ایک کو دوسرے میں ملا کر پڑھنا، ادغام کا مطلب دو حرف کو ملا کر ایک کر دینا، جس کے نتیجے میں مطلب شد پیدا ہو جائے۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ادغام لام را میں بغیر غنہ کے ہوگا۔ یہ جملہ آپ چھوڑے فی الحال۔ مثال کے طور پہ من ربہم، من لدن کا اصل میں ہے من ربہم، من لدن کا، لیکن پڑھتے ہم کیا ہے من ربہم، نون را میں کنورٹ ہو گئی، من لدن کا میں نون لام میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آگے نیچے ہے یا نون لام میں غنہ کے ساتھ ہوگا، جیسے میں یقول میں نون یا میں کنورٹ، من نبین میں نون نون میں کنورٹ، تو من ہاں ایک سائلنٹ ہو جاتا ہے، کنورٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز اپنے آپ میں کنورٹ ہو جائے، سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ من ما ان، من مما ان، نون بالکل ختم ہو جاتا ہے میم میں، میں والن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف لام را جو ہے، لام را، اس میں آپ نے صرف کنورٹ کرنا ہے، نون کو لام را میں کنورٹ کرنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے من ربہم من لدن کا بس۔ لیکن نیچے میں دیکھو ایک میں جو من نبین ہے، نون شد میں تبدیل ہو گئی نا، مما میں نون میم شد میں تبدیل ہو گئی، تو اس میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون اور میم اس پہ جب شد آ جائے تو اس میں ہم غنہ کریں گے نا، پڑھا تھا نا، پڑھا تھا نا، ہاں تو من غنہ اس لیے کریں گے ان دونوں میں۔ اور پہلی مثال جو ہے میں یقول، نون کے بعد یا آ جائے اور آخری میں نون کے بعد جب واو آ جائے، اس میں بھی غنہ کہہ رہے کہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو اس میں بھی غنہ کریں گے، جیسے میں یقول، میں یقول، میں یقول من وال، پڑھے، میں یقول پڑھے، ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو غنہ جو ہے وہ 4 چیزوں میں یہاں پہ آ گیا، ایک تو نون اور میم مشدد جب اس پہ شد ہو، اور یا اور واو پہ جب شد ہو، لیکن شد کیسی ہو، وہ واو کی وجہ سے آ گئی ہو، واو اس میں یا میں اور واو میں کنورٹ ہوگا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس میں بھی کریں گے، مطلب یہ نا کہ نون کے بعد واو آیا ہے، اس وجہ سے تو نون واو میں کنورٹ ہو گیا ہے، میں والن، ہاں۔ تو اس کا مطلب کہ نون ساکن کے بعد اگر یا آئے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور نون کو یا میں کنورٹ کریں گے، میں یقول۔ اسی طرح نون کے بعد نون آ جائے تو غنہ کریں گے، میم کے بعد نون کے بعد میم آ جائے، نون کے بعد واو آ جائے، تو یہ 4 جو ہے اس میں آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور کنورٹ بھی کرنا ہے۔ میں یقول من نبی من ماء من وال، اور پہلے دو من ربہم من لدن کا، ایسا نہیں پڑھیں گے کہ من ربہم من لدن کا، یہ غلط ہوگا۔ ہاں اچھا، آپ ابھی کہ یرملون کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اس سے پہلے جو اخفا والے تھے وہ کتنے تھے؟ 6 ہو گئے تھے نا، کہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12، جی 6 6 آپ دیکھ لیں، حمزہ ہا 2، عین ہا 4، غین خا 6۔ سوری اظہار کا میں کہہ رہا ہوں، سوری سوری، میں اظہار کا کہہ رہا تھا، سوری سوری، وہ اظہار میں 6 ہے تو وہ بھی 6 ہو گئے، تو دیکھو کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے نا۔ ہاں سارے عربک جو ہے وہ عربک لیٹرز وہ 30 بنتے ہیں، لیکن ایک یہ لوگ شمار نہیں کرتے کیونکہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں آتا، اور وہ کون سا ہے؟
سب سے پہلا الف، وہ اس پہ ہاں زبر زیر پیش نہیں آتا نا، تو ہاں اس وجہ سے وہ شمار نہیں کرتے. تو ہمارے پاس ٹوٹل 6 یہ ہو گئے، اور ایک الف اس کو تو ہم نے سرے سے نکال دیا تو 17 ہو گئے. آگے ہمارے پاس اقلاب ہے. اقلاب کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، انقلاب، تبدیلی لانا، چینج کرنا ایک کو دوسرے میں. دیکھو اقلاب کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم کے ساتھ بدلتے، جیسے مم بعد علیم بذات الصدور. ہاں غنہ تو ہے، غنہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جو ہے، ہاں سوری، علت تو وہ نہیں ہے، دوسری ہے، لیکن اس میں بھی غنہ ہے. تو من بعد اس میں بھی غنہ ہے، علیم بذات صدور اس میں بھی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو جیسے پہلے ہی بتا چکا ہو کہ با سے پہلے چاہے میم آ جائے ساکن ہو، یا نون ساکن آ جائے، غنہ دونوں صورت میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن آ جائے، پہلے سے آ جائے، پہلے سے مثلا میم ساکن آ گیا ہو، با سے پہلے میم ساکن آیا ہوا ہو، چاہے وہ میم اصلی میم ہو یا نون سے کنورٹ ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں. اب یہاں دیکھیں میم نون سے کنورٹ ہو گیا ہے نا، تو اس میں ہم غنہ کریں گے، تو من بعد علیم بذات الصدور. ہاں ٹھیک ہے، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس 14. نیچے اب اخفاء میں آتے ہیں. اخفاء میں باقی میرے خیال میں 15 رہتے، 15 رہتے ہاں. تو 29 میں سے 14 ہو گئے، 15 رہتے، تو 29 لیٹرز پورے ہو گئے. اخفاء کا مطلب نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس نون ساکن یا تنوین کو اس میں اخفاء کریں گے. اب اخفاء کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ کہ نون ساکن یا نون تنوین کو اس کے مخرج سے علیحدہ کر کے اس کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا، یعنی اس کو اپنی مخرج سے ہم ادا نہیں کریں گے، خلا میں زبان کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اور ناک میں چھپا کے آواز پڑھنا. اب آپ پڑھے خود آپ کو پتہ چل جائے گا. آ، انہوں نے پتہ نہیں مثال نہیں دیے شاید. ہاں بالکل وہ مثال ٹھیک ہے. شارہ، شارہ پڑھے. ہاں دیکھیں آواز ناک میں چپتی یا نہیں چپتی؟ ہاں تو بس وہی سیمپل سی تعریف ہے. تو آپ نے وہ کل والی جو تعریف ہے وہ سمجھنی ہے کہ نون کا جو مخرج ہے اس سے زبان کو ہٹانا ہے اور خلا میں چھوڑنا ہے زبان کو. شارہ، شارہ، اس کو اخفا کرنا، اخفا کہتے ہیں. اچھا یہ نیچے کہہ رہا ہے کہ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 بنتے. یعنی الف سے لے کر یا تک 28 حروف میں سے 6 حروف حلقی، 28 نہیں یار 29 بنتے ہیں، کیونکہ الف بھی ان میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے الف بالکل ایک جگہ پہ بھی شمار نہیں کیا ہوا ہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ الف سے لے کے یا تک، لیکن الف آپ نے کہیں پہ دیکھ لیا؟ نہیں دیکھا ہے نا ابھی تک. ہاں تو یہ 29 ہے، الف کے ساتھ 29 بنتے ہیں. تو ان میں سے 6 حروف حلقی ہے، 6 حروف یرملون ہے، اور ایک حرف اقلاب ہے وہ جو نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے با کے بعد، اور باقی سب حروف اخفا کے جو 15 رہتے ہیں. تا، دیکھیں تا اخفا ہے، تا. ماشاء اللہ بہت اچھا. ہاں ہم اس میں جائیں گے نیچے، اسی لفظ کے نیچے آئے کو تو. ہاں اس میں بھی اخفا ہے. ٹھیک ہے، اخفا پڑھنا ہے. کیا کون سا ہے؟ ہاں ہاں بالکل، انذر اخفا ہے، انذر. ہاں ون ہر، ون ہر ویسے پڑھیں گے کیونکہ اس میں اظہار ہے. ہاں من ہادن بھی ویسے پڑھیں گے، من علق، انعمت، من آمن، من خلاف، یہ سارے کے سارے وہ اظہار والے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. انعمت،
یہ سارے وہی ہے. ینظرون. ہاں ہاں. مراق. مراق. ہاں سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ تو نون ساکن کے بعد را ہے یرملون میں سے، تو مرا کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس کا جواب شاید آپ کو مل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سکتہ ہے، اور سکتہ میں آپ نے تھوڑا رکنا ہے. جب آپ رک گئے تو نون اور را آلریڈی الگ الگ ہو، الگ الگ ہو گئے نا، تو اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوا ہے، ورنہ اگر سکتہ نہ ہوتا تو مراقن ہوتا. انذرنا. انزلنا. ہاں. آگے صفحہ نمبر 31 پہ آخری 3 لائنوں میں آپ آ جائے. 31 پہ آخری 3 لائن. ینظر المرء. ینظر المرء. اسی کے نیچے کالعہن المنفوش من اہل الکتاب عند ذی العرش. عند ذی العرش. ٹھیک ہے.